الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سب سے بڑا گناہ شرک نہیں ہے، حصہ سوم یعنی تیسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 11 جمادی الاول 1444 ہجری ہے اور 6 دسمبر 2022 عیسوی ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، اس عنوان پر 2 پروگرام پہلے ہو چکے۔ ان پچھلے 2 پروگراموں میں جو آیات تلاوت کی گئیں ان کا آپ ایک دفعہ پھر سے ذکر سن لیں تاکہ بات کو آسانی سے آگے بڑھایا جا سکے۔ سورہ لقمان جو کہ قرآن پاک کی 31ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں اس نصیحت کا ذکر ہے کہ جو نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور اس نصیحت کے ایک حصے کا ذکر یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ عربی زبان میں الف سے میم اسم گناہ کو کہا جاتا ہے۔ اسم کے حوالے سے یہ سین والا اسم نہیں ہے، یہ سے والا اسم ہے، الف سے میم اسم گناہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اسم لفظ کے ساتھ بھی قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث میں گناہ کا ذکر اسم مبینہ یا اسما یا اسم کے حساب سے بھی کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ لفظ ظلم کا ذکر ہے۔ اب اسم اور ظلم میں جو لطیف فرق ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دونوں دیکھ لیں کہ اسم گناہ اور ظلم برائی یہ دونوں بھی ہیں تو گناہ ہی کے زمرے میں۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں سے یہ جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں سب سے بڑا ہونے کی، اس پہ پھر آپ کو یہ دوسری آیت پیش کی گئی سورہ یوسف کی جو کہ 12ویں صورت ہے اور 28 نمبر آیت میں، یعنی عزیز مصر، وہ جو زلیخا کا شوہر تھا، اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسے عزیز مصر کہتے تھے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو یہ کہا ان کیدکن عظیم۔ اب عظیم کا لفظ وہاں پہ بھی ارشاد ہوا قرآن پاک میں، تو دونوں پہ آپ غور کریں تو سورہ لقمان کی جو آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، وہ حضرت لقمان کی نصیحت ہے، اور یہ حضرت لقمان کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے بہت پرانا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ظاہری زمانہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے بہت یعنی پیچھے ماضی میں ہے، قدیم ہے۔ تو دونوں آیتوں پہ جب آپ غور کریں ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ نصیحت ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے۔ اسی طرح ان کیدکن عظیم، کہ اس میں زنا کا معاملہ بھی تھا، اس میں جھوٹی سٹیٹمنٹ، جھوٹ بولنے کا معاملہ بھی تھا، جھوٹا الزام اور بہتان لگانے کا معاملہ بھی تھا۔ تو ان سب گناہوں کے لیے بھی ان کیدکن عظیم، عظیم کا لفظ بولا گیا، اور وہ عزیز مصر کی سٹیٹمنٹ تھی، بادشاہ کا بیان تھا۔ یعنی ایک اب یہ دیکھیں کہ حضرت لقمان کی نصیحت وہ بھی شریعت محمدی سے پہلے کی بات، اور دوسری آیت کہ یوسف کا بیان، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس معاملے میں مصر کے بادشاہ کا ملکہ زلیخا کے لیے بیان ان کیدکن عظیم۔ تو یہ بادشاہ کا جو بیان ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت لقمان کا واقعہ اور عزیز مصر کا واقعہ یہ دونوں کئی ہزار سال پرانے واقعے ہیں، سابقہ شریعتوں کے واقعے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں واقعات شریعت محمدی میں وقوع پذیر نہیں ہوئے، ہاں ان کے بتا دینے میں حکمتیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف لقمان کی نصیحت، ایک طرف عزیز مصر یعنی بادشاہ کا بیان، اور دونوں میں لفظ عظیم۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ پروگراموں میں مزید آپ کو یہ عظیم لفظ دیگر گناہوں کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا، پیش کیا جائے گا کہ قرآن پاک میں یہ لفظ عظیم
دوسرے معاملات کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب دوسرے گناہوں کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو پھر 100-150 سال میں ایک خاص گروہ نے، ایک خاص طبقے نے، ٹھیک ہے، صرف شرک کو ہی کیوں اتنا اچھالا ہے؟ ٹھیک ہے، صرف شرک کو ہی سب سے بڑا یعنی گناہ کیوں قرار دیا ہے؟ اگر لفظ عظیم کو پکڑنا تھا، ٹھیک ہے، تو عظیم کا لفظ تو پھر زنا اور دیگر گناہوں کے لیے بھی ہے۔ وہاں پہ تو قتل و قتال اور بم دھماکوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، نہ باقی دنیا میں نہ پاکستان میں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ شرک کے نام پر یہ جو دجل مچایا گیا ہے نا، اس بحث مباحثے کو جو 100 سالہ 150 سالہ اس فرقے نے جب سے یعنی جنت البقیع شریف میں، مدینہ شریف میں مزارات کو شہید کیا ہے اور خود روضہ رسول کے خادم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا دجل جو ہے نا وہ ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چلے کہ عظیم لفظ کا ترجمہ سب سے بڑا کرنے والے وہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور کیا انہیں سابقہ شریعتوں کا اور شریعت محمدی کے فرق کا پتہ بھی ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر سنیں کہ لقمان کی نصیحت شریعت محمدی سے پہلے کی بات، عزیز مصر کا بیان شریعت محمدی سے پہلے کا بیان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب شریعت محمدی میں شرک کے جو معاملات ہیں اور شریعت محمدی میں کیا سزا ہے شرک کی، انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی بچوں کو بتائیں گے کہ سب سے بڑا گناہ اگر شرک نہیں ہے تو پھر بچے پوچھیں گے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، کون سا ہے، پھر اس کا جواب دینا بھی بنتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث ہی سے اس کا جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ شرک کو عظیم سب سے بڑا کہنے والے اور شرک کی معافی نہ قرار دینے والے وہ حوالہ کیا پیش کرتے ہیں؟ حوالہ وہ بھی قرآن سے اٹھاتے ہیں۔ سورۃ النساء 4 سورت اور آیت نمبر 48 کا وہ ذکر کرتے ہیں، سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ یعنی اس آیت سے وہ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انہی لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے جب کہ بھئی آج 1444 ہجری میں اور 2022 عیسوی میں اگر کوئی بت پوجنے والا ہندو یا کوئی بھی مشرک، ٹھیک ہے، کسی درخت کی پوجا کرنے والا، سورج کی پوجا کرنے والا کوئی بھی مشرک، اگر آج وہ قبول اسلام کرنا چاہے تو کیا اسلام دین کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ جواب یہی دیں گے کہ جی بالکل کھلے ہیں۔ کیا اسے کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا اسے دین توحید میں داخل کیا جا سکتا ہے؟ تو جب وہ قبول اسلام اس کا آج بھی ممکن ہے، اس مشرک کا مسلمان ہونا آج بھی ممکن ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے اس شرک کی معافی کے حوالے سے ناسخ اور منسوخ کا علم بھی اہم ہے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ سابقہ شریعتوں میں شرک کی سزا کیا تھی اور شریعت محمدی میں شرک کی سزا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ فرق ملحوظ خاطر نہ رکھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی اس یعنی حقیقت کا نہ تو ادراک کر پایا اور نہ تبلیغ کر پایا۔ پھر سنیں کہ جب آج 2022 عیسوی میں ایک مشرک کے لیے مسلمان ہونا ممکن ہے، کلمہ توحید پڑھنا ممکن ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا ممکن ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سورۃ النساء کی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک کہ اس ناسخ اور منسوخ کی حقیقت اور اس ناسخ اور منسوخ کے علم کو بھی سیکھنا اہم ہے۔ اور یہ ہر بندے پہ ہم یہ نہیں فرض قرار دے سکتے کہ بھئی وہ بندہ جو 10-12 ہزار 15 ہزار 18 ہزار روپیہ کما رہا ہے مہینے کا، اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی سے فارغ ہو اور قرآن و حدیث میں اپنا یعنی بقیہ وقت خرچ کرے۔
اس بیچارے کو تو ظالم حکمرانوں نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ بیوی بچوں کی روزی روٹی کمانے سے ہٹ کر کے قرآن کے حقائق پر غور کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ظلم ہمیشہ اوپر والا نیچے والے پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر جابر حکمران ہی عوام پہ ظلم کرتے ہیں، اور انہی کا یہ جبر ہے کہ آج کا عام مسلمان روزی روٹی کمانے کے چکر میں اتنا پھنس گیا ہے کہ قرآن کے حقائق پہ غور کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو چلے خیر، یہ ایک غصے کا اظہار بھی تھا اور دکھی دل کی کیفیت کا بھی یہ ایک اظہار تھا کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بڑی ہی عجیب آزمائش میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور دجالی فتنوں سے بچائے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آج اگر مسلمان ہونا ممکن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ اس بات پر بھی ناسخ اور منسوخ کی حقیقت کو سیکھنا ضروری ہے۔ سابقہ شریعت میں شرک کی سزا اور موجودہ شریعت میں شرک کی سزا کا فرق سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک آج کے پروگرام میں، مسند احمد صحاح ستہ کی معروف کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی حدیث پاک کی جو 6 مشہور معروف صحیح کتابیں مشہور ہیں ان میں سے ایک مسند احمد بھی ہے، اور اس میں غالباً بخاری شریف سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ تو حدیث نمبر 10,273 10,273 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے۔ اسی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ سمندر پر بچھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اس کے وہاں وہ مجلس محفل ان کی منعقد ہوتی ہے، وہ حزب الشیطان کی، تو شیطان اپنے چیلوں سے، اپنے وہ جو اس کے کام کرنے والے ہیں گروہ کے، ان سے پوچھتا ہے، ہاں بھی تو نے کیا کیا؟ وہ بتاتا ہے جی میں نے باپ بیٹے میں لڑائی کروائی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو نے اچھا کیا، لیکن تو نے بہت اچھا نہیں کیا۔ تو نے کیا کیا؟ میں نے جی فلاں کام کیا، میں نے فلاں شخص کو فلاں برائی پہ آمادہ کیا، ٹھیک ہے۔ شیطان ان کی باتیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ شاباش کس کو دیتا ہے؟ اس شیطان کو، اس شیطانی چیلے کو، حزب الشیطان کے اس فرد کو، اس ممبر کو سب سے زیادہ شیطان شاباش دیتا ہے جو میاں اور بیوی کی طلاق کرواتا ہے۔ یہ ہے حدیث پاک، صحیح حدیث صحاح ستہ کی مسند احمد کی حدیث نمبر 10,273 کا مفہوم، کہ شیطان اس چیلے کو اٹھ کے گلے لگاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، واہ واہ کرتا ہے کہ تو نے میاں بیوی کی طلاق کروائی، واہ تو نے سب سے زبردست کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر شیطان میاں بیوی میں طلاق کروانے کو، ٹھیک ہے، سب سے بڑا وہ شاباش اپنے چیلے کو دے رہا ہے، تو پھر یہاں بھی یہ سمجھیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس نے اس چیلے کو، اس شیطان کو شاباش کیوں نہیں دی جس نے کسی یعنی مشرک کو سورج کی پوجا پہ لگایا، جس نے کسی کو درخت کی پوجا پہ لگایا، بچھڑے کی پوجا پہ لگایا؟ تو شیطان نے اس کو سب سے زیادہ شاباش نہیں دی، شیطان نے سب سے زیادہ شاباش کس کو دی؟ جس نے میاں بیوی میں طلاق کروائی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث پاک انڈائریکٹ، ٹھیک ہے، یا بالواسطہ ایک ثبوت ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم میں عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی یہ حقیر آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی سمجھا رہا تھا، آج بھی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ پروگراموں میں بھی مزید قرآن کی آیتیں لفظ عظیم کے حوالے سے پیش کی جائیں گی۔ فی الوقت آپ اس حقیقت کو بھی غور سے دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ شیطان پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، اس میں سے بھی حضور کی نعت نظر آتی ہے۔ نمبر 1 نعت یہ ہے کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن حضور نے دیکھا کہ وہ پانی پہ تخت بچھاتا ہے۔ یہ حضور کی بصارت ہے، اللہ کی دی ہوئی حضور کی بصارت ہے کہ حضور نے دیکھا کہ شیطان پانی پہ تخت بچھاتا ہے، سمندر پہ تخت بچھاتا ہے۔ یہ ایک حضور کی نعت کا انداز ہے، حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات،
قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ جنوں کو آگ سے بنایا گیا، ٹھیک ہے، نار سموم کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں۔ تو جن جو ہیں وہ نار سے بنے، ٹھیک ہے، آگ سے بنے۔ تو کیا یہ بڑی عجب بات نہیں ہے کہ آگ اور پانی تو آپس میں متضاد ہیں، ان کا تو آپس میں تضاد ہے، ٹھیک ہے، ان کی موافقت نہیں ہے آپس میں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جہاں آگ لگتی ہے تو لوگ پانی ڈالتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ تو آگ اور پانی کا تو آپس میں تضاد ہے، تو پھر وہ جن آگ ہوتے ہوئے پانی پہ اپنا تخت کیوں بچھاتا ہے، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ لیکن اس اہم نکتے کو ہم آج زیر بحث نہیں لائیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کسی پروگرام میں بیان کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ شیطان پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، تو اب صحابہ کرام کے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کوئی جناب کتاب نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، حضور سے سنی ہوئی بات کو سن کر اس پہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ آج یہی تانا دوسرے لوگ ہمیں سنیوں کو دیتے ہیں کہ جی سنی جو ہیں وہ تو بس بات سن لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں۔ اور بھئی یہی تو انبیاء و صالحین کا طریقہ ہے کہ جب ہم کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہوں، کسی صالحین کی محفل میں ہوں، پیر و مرشد کے پاس ہوں، استاد کے پاس ہوں، تو اس کی سنی سنائی بات ہی کو تو مانا جاتا ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اس وقت اگر بلا وجہ ایک جو ہے نا وہ شاگرد اٹھ کے استاد کو یہ کہے نہیں نہیں آپ مجھے کتاب پیش کریں گے تو میں مانوں گا، تو یہ بات، یہ انداز بدتمیزی، بد تہذیبی، بے ادبی شمار ہوگا۔ جبکہ صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان پانی پہ تخت بچھاتا ہے تو انہوں نے مان لیا۔ حالانکہ صحابہ کو معلوم ہے، حضور ان کے سامنے فرما چکے ہیں کہ جن جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، لیکن صحابہ کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ آگ ہو کے پانی پہ تخت بچھاتا ہے، صحابہ نے مان لیا۔ یہ ہے سنی سنائی بات پہ ایمان لانا، یہ ہے ایمان بالغیب، کہ صحابہ خود اس وقت شیطان کو نہیں دیکھ رہے لیکن حضور کے فرمانے سے مان رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب، یعنی انبیاء و صالحین سے بات سن کے ایمان لانا وہ زیادہ قوی ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب پڑھنا چھوڑ دیں۔ آج ہمارے لیے حضور کی براہ راست گفتگو سننا ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے حضور کا یہ تحفہ، حضور کی عطا کردہ یہ نعمت قرآن ہمارے لیے دستیاب ہے، تو پڑھنا بھی ضروری ہے، کتاب پڑھنا بھی ضروری ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کتاب کے حوالے سے ایک تو آپ کو اس پروگرام میں ناسخ اور منسوخ کا یہ بتایا گیا کہ آج 2022 میں اگر قبول اسلام ممکن ہے کسی مشرک کا، تو پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ میں شریعت محمدی کے اندر یعنی شرک کی سزا کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ شیطان طلاق والے کو، اپنے چیلے کو سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے، یہ بھی بالواسطہ ثبوت ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پروگرام میں اس حقیر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ طلاق سب سے بڑا گناہ ہے، نہیں نہیں نہیں، طلاق سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ وہ بھی بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ سورہ لقمان، ان شرک لظلم عظیم، لقمان کی نصیحت، ان قید کن عظیم، عزیز مصر کا بیان، یہ دونوں سابقہ شریعتوں کے بیانات، اور شریعت محمدی کے اندر جو قرآن موجود ہے اس میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کے علاوہ، ٹھیک ہے، باقی سب کو معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ شرک والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بھی ماننا ہے ہم سب کا کہ 2022 میں قبول اسلام ممکن ہے، تو پھر ناسخ اور منسوخ کا علم بھی لازم ہے تاکہ عوام تک صحیح بات پہنچائی جا سکے۔ اور پھر یہ کہ شیطان اگر طلاق والے کو شاباش دیتا ہے اور شرک والے کو شاباش نہیں دیتا، تو ان دونوں چیلوں کے لیے شیطان کا جو معاملہ ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 10,273 بھی بالواسطہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان شرک لظلم عظیم میں عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا نہیں کیا جا سکتا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔